ایک ایسی فوج کا تصور کریں جو سمندروں کا سارا پانی پی جائے، اور ایک ایسی طاقت جو صدیوں سے ایک دیوار کے پیچھے قید ہے اور باہر نکلنے کے لیے ہر روز اسے توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کسی فلم کی کہانی نہیں لگتی، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر 1400 سال پہلے کیا گیا تھا۔ بالکل۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی یاجوج اور ماجوج کی کہانی ہے، یعنی ایک عظیم بادشاہ کی حکمت، ایک ناقابل شکست دیوار کی تعمیر اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی۔ ہمارے سامنے جو ماخذ ہے وہ ہمیں تاریخ کے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھانے میں مدد دیں گے۔ تو آئیے اس گہری اور دلچسپ کہانی کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز ایک بادشاہ سے ہوتا ہے جنہیں قرآن ذوالقرنین کہتا ہے۔ یہ کون تھے؟ مطلب کیا یہ اسکندر اعظم تھے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ ماخذ میں ان کی شخصیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا یا دو زمانوں والا۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے، بلکہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے جنہیں بے پناہ طاقت، وسائل اور سب سے بڑھ کر حکمت عطا کی گئی تھی۔ ان کا مشن زمین پر انصاف قائم کرنا اور فساد کو ختم کرنا تھا۔ وہ سکندر اعظم تھے یا کوئی اور، اس پر بحث ہے، لیکن ان کی صفات واضح ہیں۔ اچھا، یعنی اصل چیز ان کا کردار ہے، نہ کہ ان کی تاریخی شناخت۔ تو وہ اپنے اسی مشن پر نکلے ہوئے تھے جب ان کی ملاقات اس مصیبت زدہ قوم سے ہوئی۔ جی، اپنے ایک سفر کے دوران وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ قرآن اس جگہ کو بین السدین کہتا ہے، یعنی دو رکاوٹوں کے بیچ کی جگہ۔ وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جو شدید خوف اور دہشت میں جی رہی تھی۔ ان لوگوں کی حالت کیسی تھی؟ مطلب ماخذ اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ماخذ بتاتے ہیں کہ وہ تہذیب سے بہت دور تھے اور ان کی زبان بھی سمجھنا مشکل تھا۔ ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے انہوں نے صدیوں سے کوئی امید ہی نہ دیکھی ہو اور ہر وقت موت کے خوف میں جی رہے ہوں۔ اور اس خوف کی وجہ یاجوج اور ماجوج، آخر یہ ہیں کون؟ کیا یہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق؟ اسلامی روایات کے مطابق یہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں، یعنی ہیں تو انسان ہی۔ اچھا، تو ہے تو انسان ہی؟ جی، لیکن ان کی خصلتیں اور عادات وہ وحشی درندوں جیسی ہیں۔ وہ بے شمار ہیں اور ان کی طاقت اور تباہی پھیلانے کی صلاحیت ناقابل تصور ہے۔ تو جب بھی وہ پہاڑوں کے اس درے سے نکلتے تھے، جی، تو وہ اس قوم کی فصلیں تباہ کر دیتے، ان کے جانور کھا جاتے اور انسانوں کا بے دریغ قتل عام کرتے۔ تو اس قوم نے جب ذوالقرنین جیسے طاقتور بادشاہ کو دیکھا تو انہیں ایک موقع نظر آیا، انہوں نے مدد مانگی ہوگی؟ بالکل۔ انہوں نے ذوالقرنین کو اپنی ساری دولت، سونا، چاندی، سب کچھ پیش کیا اور کہا کہ اس کے بدلے ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ یہ تو ان کی بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے۔ صحیح، اور یہیں ذوالقرنین کے کردار کی عظمت نظر آتی ہے۔ ایک بادشاہ کے لیے اتنی بڑی پیشکش ٹھکرانا آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے وہ مال لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے، تم بس اپنی قوت بازو سے میری مدد کرو۔ یعنی انہوں نے مدد کی، لیکن بھیک یا ٹیکس کے طور پر نہیں، بلکہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے ان کی اپنی شرکت مانگی۔ اور یہیں سے اس مشہور زمانہ دیوار کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام دیوار نہیں تھی۔ ذوالقرنین جانتے تھے کہ پتھر کی دیوار انہیں نہیں روک پائے گی۔ ایسے حل کی ضرورت تھی جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لانے کا حکم دیا۔ ہزاروں مزدوروں نے مل کر ان بھاری بلاکس کو دو پہاڑوں کے بیچ اس درے میں نیچے سے اوپر تک چننا شروع کر دیا۔ کہاں تک؟ یعنی وہ دیوار کتنی اونچی تھی؟ اتنی اونچی کہ وہ دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر آ گئی۔ اس نے اس درے کو مکمل طور پر بند کر دیا، لیکن اصل کمال تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ مجھے لگا تھا کہ لوہے کے بلاکس ہی کافی ہوں گے۔ نہیں، ذوالقرنین جانتے تھے کہ بلاکس کے درمیان دراڑیں رہ جائیں گی جنہیں توڑا جا سکتا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس پوری لوہے کی دیوار کے گرد آگ جلائی جائے اور دھوکنیوں سے اسے دہکایا جائے۔ آپ تصور کریں، پہاڑوں کے بیچ وہ لوہے کی دیوار آگ کی طرح سرخ ہو کر دہک رہی تھی۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی معجزہ نہیں تھا، بلکہ اس میں اس دور کی بہترین سائنس اور حکمت عملی بھی شامل تھی۔ یعنی اللہ نے ذوالقرنین کو صرف طاقت نہیں،
علم بھی دیا تھا۔ یہی تو اس کہانی کا ایک اہم سبق ہے کہ کامیابی کے لیے صرف دعا یا معجزے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنے وسائل اور عقل کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے، اللہ پر توکل کے ساتھ۔ بالکل۔ جب لوہا بالکل انگارہ بن گیا تو ذوالقرنین نے آخری اور سب سے اہم حکم دیا، اس پر پگھلا ہوا تانبا اینڈیل دو۔ لوہا اور تانبا، اس کا کیا فائدہ؟ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ لوہے اور تانبے کا مرکب یعنی برونز پلیٹڈ آئرن انتہائی مضبوط اور زنگ سے محفوظ ہوتا ہے۔ پگھلے ہوئے تانبے نے لوہے کے بلاکس کے بیچ چھوٹی سے چھوٹی جگہ کو بھی بھر دیا، اور جب یہ دیوار ٹھنڈی ہوئی تو یہ ایک ہموار، ناقابل عبور اور ناقابل تسخیر شے بن چکی تھی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، پھر نہ تو وہ اس پر چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ لیکن اتنے بڑے کارنامے کے بعد بھی ذوالقرنین نے تکبر نہیں کیا۔ جی، انہوں نے فوراً اس کا صحرا اپنے سر نہیں لیا، بلکہ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دیوار بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دیوار بن گئی اور وہ قوم محفوظ ہو گئی، لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ دیوار کے پیچھے ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ حدیث کے مطابق یاجوج اور ماجوج اس دن سے لے کر آج تک ہر روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، وہ ہر روز دیوار توڑنے کے اتنے قریب آ کر رک کیوں جاتے ہیں، اور پھر اگلے دن دیوار واپس ویسی ہی کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ وہ صبح سے شام تک اپنے اوزاروں سے اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ وہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ جب شام ہوتی ہے تو دیوار تقریباً ٹوٹنے والی ہوتی ہے، اور انہیں دوسری طرف سے سورج کی روشنی کی جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ وہ آزادی سے بس ایک قدم دور ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ اسے توڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ان کا سردار کہتا ہے بس آج کے لیے کافی ہے، باقی کام کل آ کر کریں گے۔ لیکن وہ ایک جملہ کہنا بھول جاتے ہیں جو صدیوں سے بھول رہے ہیں، اور وہ ہے انشاءاللہ۔ جی، یعنی اگر اللہ نے چاہا۔ اور اس ایک جملے کے نہ کہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ رات کو آرام کرنے جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار راتوں رات پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح جب وہ آتے ہیں تو انہیں اپنا کام صفر سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی مشقت ہے۔ یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بھی عمل، چاہے اس میں کتنی ہی محنت کیوں نہ ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان کا انشاءاللہ بھولنا دراصل اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے نکلنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ بالکل، یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، اور وہ وقت قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ یہ واقعہ دجال کے فتنے کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے گا۔ تو پھر وہ کون سا دن ہوگا جب وہ کامیاب ہوں گے؟ کیا چیز بدلے گی؟ ایک شام، ہمیشہ کی طرح، جب وہ دیوار توڑنے کے بالکل قریب ہوں گے اور سورج ڈوب رہا ہوگا تو ان کا سردار کہے گا چلو باقی کل توڑیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بار وہ انشاءاللہ کہیں گے۔ جی، اللہ ان کی زبان پر یہ لفظ جاری کر دے گا جو اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اب ان کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگلی صبح جب وہ آئیں گے تو دیوار کو ویسا ہی ٹوٹا ہوا پائیں گے جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ ایک آخری دھکا دیں گے اور صدیوں پرانی وہ عظیم دیوار دھڑام سے زمین پر آ گرے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ منظر بہت خوفناک ہوگا۔ انسانی تاریخ کے سب سے خوفناک مناظر میں سے ایک۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر اونچائی سے ایک سیلاب کی طرح بہتے ہوئے نکلیں گے۔ وہ کسی منظم فوج کی طرح نہیں بلکہ ایک بے قابو طوفان کی طرح آئیں گے۔ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ کیا اس کا کوئی اندازہ ہے؟ حدیث میں ایک ہولناک مثال دی گئی ہے۔ ان کا پہلا گروہ بحیرہ تبریہ یعنی سی آف گیلیلی کے پاس سے گزرے گا، جو شام اور فلسطین کے درمیان ایک بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے۔ ایک منٹ، بحیرہ تبریہ؟ یہ تو آج بھی موجود ہے۔ کیا مؤخذ یہ بتاتے ہیں کہ ایک گروہ پوری جھیل کا پانی پی جائے گا؟ جی، یہی تفصیل ہے۔ ان کا پہلا گروہ اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو جھیل کی جگہ صرف کیچڑ ہوگا، اور وہ کہیں گے لگتا ہے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اس سے ان کی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اربوں میں ہوں گے۔ جی، وہ زمین پر ہر چیز کو تباہ کرتے چلے جائیں گے۔ اس وقت زمین پر موجود مسلمانوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے قلعوں میں پناہ لیں گے۔
اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج پوری زمین پر قبضہ کر لیں گے اور پھر تکبر میں آ کر کہیں گے ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، آؤ اب آسمان والوں سے لڑیں۔ آسمان والوں سے ان کا کیا مطلب تھا؟ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے۔ اللہ ان کے فتنے کو بڑھانے کے لیے ان کے تیروں کو خون میں لتھڑا ہوا واپس بھیجے گا، جسے دیکھ کر ان کا غرور اور بڑھ جائے گا کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ یہ تو انتہا ہے۔ اس وقت کوہ طور پر مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی؟ حالات انتہائی سخت ہو جائیں گے۔ کھانے پینے کی اتنی شدید قلت ہوگی کہ حدیث کے مطابق ایک بیل کا سر بھی 100 دینار سے زیادہ قیمتی سمجھا جائے گا۔ جب بھوک اور خوف انتہا کو پہنچ جائے گا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے، اور وہ دعا قبول ہوگی؟ لیکن اتنی بڑی فوج کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہیں پر اللہ کی قدرت کا ایک اور عظیم نشان ظاہر ہوتا ہے۔ اتنی بڑی ناقابل شکست فوج کا خاتمہ آسمان سے کسی ایٹم بم یا طوفان سے نہیں بلکہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق سے ہوگا۔ یعنی اللہ ان کی گردنوں پر نغف نامی ایک کیڑا مسلط کر دے گا، جو اونٹ اور بکریوں کی ناک میں پیدا ہونے والا ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے۔ یہ کیڑا ان کی گردنوں میں گھس جائے گا اور ایک ہی رات میں وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسے مریں گے جیسے ایک جان مرتی ہے۔ ایک ہی لمحے میں اربوں کی فوج لاشوں کا ڈھیر بن جائے گی۔ یہ تو طاقت کے تکبر پر ایک بہت بڑی چوٹ ہے۔ ایک چھوٹے سے کیڑے نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا جب مسلمان پہاڑ سے نیچے اتریں گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اتریں گے۔ ایک بہادر شخص کو بھیجا جائے گا کہ وہ حالات کا جائزہ لے۔ جب وہ واپس آ کر خوشخبری دے گا کہ دشمن مر چکا ہے تب سب نیچے آئیں گے، لیکن زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ہر طرف لاشوں کے انبار اور اتنی شدید بدبو ہوگی کہ سانس لینا مشکل ہوگا۔ تو اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے۔ اللہ اونٹوں جیسی لمبی گردنوں والے بہت بڑے پرندے بھیجے گا جو ان تمام لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اور زمین کی صفائی؟ اس کے بعد ایک رحمت کی بارش ہوگی جو اتنی شدید ہوگی کہ کوئی گھر یا خیمہ باقی نہیں رہے گا، اور وہ پوری زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف اور چمکدار بنا دے گی۔ اس تباہی کے بعد زمین پر زندگی کیسی ہوگی؟ یہ اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ اس کے بعد زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت واپس لاؤ۔ زمین پر ایسا امن اور برکت کا دور شروع ہوگا جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں ماخذ میں؟ جی، بہت خوبصورت مثالیں ہیں۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پوری جماعت اسے کھا سکے گی اور لوگ اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھیں گے۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے کے لیے اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ نفرت اور کینہ ختم ہو جائے گا۔ شیر اور اونٹ، چیتا اور گائے اور بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے، اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے لیکن کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ 40 سال تک امن کا دور ہوگا۔ تو آخر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہانی صرف ایک مستقبل کی پیشین گوئی نہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے آج بھی بہت سے سبق ہیں۔ وہ دیوار آج بھی کہیں موجود ہے اور اسے توڑنے کی کوشش آج بھی جاری ہے۔ بالکل۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے ہی آئیں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے اور اس سے پہلے آنے والے فتنے جب آئیں گے تو کیا ہمارا ایمان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی مضبوط ہوگا؟ یہ کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ کامیابی صرف مادی طاقت سے نہیں ملتی۔ ذوالقرنین نے دیوار بنا کر بھی اسے اپنی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت قرار دیا۔ اور یاجوج ماجوج کی بے پناہ طاقت ایک چھوٹے سے کیڑے کے سامنے بے بس ہو گئی۔ یہی اس کا مرکزی پیغام ہے۔ حتمی طاقت صرف اللہ کی ہے، اور کامیابی اسی کے لیے ہے جو اس پر کامل یقین رکھتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ آخر میں ایک سوال جو میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، وہ دیوار لوہے اور تانبے سے بنی تھی جو اس دور کے سب سے مضبوط مادے تھے۔ آج سیٹلائٹ اور جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہم زمین کے چپے چپے کو دیکھ سکتے ہیں، اتنی بڑی اور پوشیدہ دیوار کہاں ہو سکتی ہے؟
کیا یہ کوئی حقیقی مادی رکاوٹ ہے یا یہ کسی ایسی روحانی یا علامتی تقسیم کی نشاندہی کرتی ہے جسے ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں؟